اس پٹھان شیر شاہ سوری سے احتیاط رکھنا۔ یہ تنبیہ مغل سلطنت کے بانی بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو کی تھی۔ بابر تو شیر شاہ سوری کو گرفتار تک کرنے والے تھے کہ یہ مستقبل میں بہت بڑا خطرہ بنے گا۔ ایسا ہی کچھ ہوا۔ کچھ ہی سالوں بعد شیر شاہ سوری تخت نشین ہوا اور بابر کا فرزند ہمایوں در بدر تھا۔ کون تھے یہ شیر شاہ سوری جن کے عہد حکومت میں بنگال سے پشاور تک ایک نوجوان لڑکی رات کی تاریکی میں بھی سونے سے بھری پوٹلی سے لے کر تنہا سفر کر سکتی تھی، جسے ہندوستان کے بہترین بادشاہوں میں سے ایک کا خطاب ملا ہے؟ اس مضمون میں آپ شیر شاہ سوری کی سلطنت کے عروج و زوال کی داستاں اختصار کے ساتھ پڑھ اور سن سکیں گے۔ شیر شاہ سوری کی ابتدائی زندگی۔ وہ 1486 میں ایک افغان جاگیردار حسن خان کے ہاں ہریانہ انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام فرید خان سوری تھا۔ اس زمانے میں دلی پر لودھی خاندان کی بادشاہت تھی اور حسن علی خان کے پاس سہسرام، حاجی پور اور ٹانڈا کی جاگیریں تھیں۔ 1451 میں افغان نژاد لودھی خاندان کی دلی پر حکومت قائم ہوئی۔ بہت سے افغان سردار ہندوستان میں آباد ہوئے۔ انہی میں آپ کے دادا ابراہیم سوری بھی شامل تھے، جنہیں جاگیر عنایت کی گئی تھی۔ فرید خان سوری حسن علی خان کی چہیتی بیوی سے نہ تھے۔ سوتیلی والدہ کی ناپسندیدگی کی وجہ سے باپ بیٹے کے تعلقات ناخوشگوار رہتے تھے۔ انہوں نے لڑکپن میں ہی والد کی جاگیر چھوڑ دی اور جون پور کے نواب کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ شیر شاہ سوری کی تعلیم۔ جون پور شہر اس وقت تعلیم و تربیت کا شاندار مرکز تھا۔ آپ نے وہیں پر عربی زبان سیکھی، سکندر نامہ، گلستان، بوستان کا مطالعہ کیا اور حساب کتاب سیکھا۔ جون پور کے نواب کی کوششوں سے والد اور بیٹے میں ناراضگی ختم ہوئی۔ جاگیروں میں اصلاحات۔ آپ نے اپنی جاگیر میں متعدد زرعی و مالیاتی اصلاحات کیں۔ اپنی جاگیر میں امن و امان قائم کیا، زمین کی منصفانہ تقسیم کی، سرکاری کاتب مقرر کیے، ان افسران کو سخت سزائیں دیں جو کسانوں سے رشوت طلب کرتے تھے۔ جاگیر کی آمدن جو کچھ 100 میں تھیں، شیر شاہ نے ہزاروں روپے تک پہنچا دی تھیں۔ تاہم سوتیلی والدہ کی وجہ سے 1518 میں ان جاگیروں سے والد کی جانب سے بے دخل کر دیے گئے اور فرید خان بہار نواب کے ہاں ملازم ہو گئے۔ جب شیر شاہ سوری کے والد کا انتقال ہو گیا اور شیر شاہ سوری لودھی حکمران ابراہیم لودھی سے سند لے کر اپنے والد کی جاگیروں پر قابض ہو گئے، تاہم سوتیلے بھائیوں کی وراثت کی تقسیم پر چپ کلش جاری رہی۔ شیر شاہ سوری کا خطاب۔ آپ کے بہار کے گورنر روحانی خان سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ دوران شکار فرید خان نے گورنر بہار کی شیر سے جان بچائی، جس سے خوش ہو کر گورنر بہار نے انہیں شیر شاہ سوری کا خطاب عطا کیا۔ شیر شاہ کو روحانی خان نے اپنے بیٹے جلال خان کا تعلق بھی مقرر کر دیا، تاہم کچھ سازشوں کی وجہ سے شیر شاہ سوری کو گورنر بنگال سے راہیں جدا کرنی پڑی اور وہ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی فوج میں بھرتی ہو گئے اور ان کی جاگیر پر ان کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ شیر شاہ سوری بابر کے دربار میں پھر 1522 سے 1528 تک آپ مغلیہ فوج میں کمانڈر کے فرائض سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک بار بابر کے ساتھ وہ جنگ جیتنے کے بعد کھانا کھا رہے تھے کہ بابر نے انہیں بے حد اعتماد میں پایا اور ان کے جاہ و جلال سے گھبرا گیا۔ بابر نے شیر شاہ سوری کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، مگر چند وزیروں کی مداخلت سے یہ حکم ٹل گیا اور شیر شاہ سوری آگرہ سے فرار ہو کر بہار پہنچے۔ شیر شاہ سوری کا بہار پر تسلط۔ گورنر بہار روحانی خان انتقال کر چکا تھا اور اب اس کا کم سن لڑکا جلال خان اپنی ماں کے زیر سایہ تخت نشین تھا۔ جلال خان کی ماں نے شیر شاہ سوری کو بہار آمد پر خوش آمدید کہا اور اسے اپنے بیٹے کا تعلق مقرر کیا۔
کیونکہ اسے شیر شاہ جیسے دانا اور بھروسہ مند شخص کی ضرورت تھی۔ در حقیقت تخت پر تو جلال خان تھا، مگر حکم شیر شاہ سوری کا چلتا تھا۔ جلال خان ایک کٹ پتلی حکمران بن کے رہ گیا تھا۔ شیر شاہ سوری نے اپنے رشتہ داروں کو بہار میں اعلیٰ عہدے دے کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ تاہم 1529 میں بہار میں سابقہ لودھی سلطنت کے مقتول حکمران ابراہیم لودھی کا چھوٹا بھائی محمود لودھی آ گیا، جس سے آپ کا اثر و رسوخ خاصا کم ہو گیا۔ محمود خان لودھی بابر کے خلاف ایک افغانوں کی مدد سے ایک عظیم جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ یاد رہے بابر نے افغانوں سے پہلے ان کے اپنا ملک افغانستان چھین لیا تھا اور پھر دہلی کی افغان سلطنت بھی ان سے چھین لی تھی۔ 1529 میں بابر اور افغانوں کی گھاگرا کے مقام پر فیصلہ کن جنگ ہوئی اور محمود لودھی مارا گیا۔ آپ کی پوزیشن پھر سے بحال ہوئی اور اس نے بہار کو مغلیہ سلطنت کا ایک صوبہ تسلیم کر کے خراج دینے کا وعدہ کر لیا۔ 1530 میں جلال خان کی ماں داود بی بی انتقال کر گئی اور شیر شاہ سوری اب جلال خان کی جگہ خود کو بہار کا حکمرانی دیکھنے لگا۔ اب بہار میں دو گروہ بن گئے، ایک جو شیر شاہ سوری کے حمایتی تھے، دوسرے جو اس کے مخالف تھے اور جلال خان کی خود مختار حکمرانی کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے جلال خان کو بنگال منتقل کر دیا تاکہ شیر شاہ سوری سے فیصلہ کن جنگ کی جا سکے۔ انہوں نے اس دوران اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر لی اور بہار کے تمام قلعوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران شیر شاہ نے چیز گڑھ کے مغل گورنر کی بیوہ سے شادی کی اور چیز گڑھ کا مضبوط قلعہ اور بے شمار دولت حاصل کر لی۔ 1537 میں جب ہمایوں شیر شاہ کی سرکوبی کے لیے بہار کی طرف بڑھا تو انہوں نے بنگال پر حملہ کر دیا اور بنگال کے دارالحکومت گوڑ پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ شیر شاہ سوری کا شہنشاہ ہندوستان بننا۔ ہمایوں نے شیر شاہ سوری کے خلاف کئی جنگی کارروائیاں کی مگر وہ ہر بار ناکام ہوا۔ 1537 میں بنگال کی مہم، جنگ چوسا، جنگ کنو وغیرہ کی تفصیلات آگے آپ پڑھیں گے کہ کیسے ہر جنگ میں شیر شاہ سوری اپنی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے فتح یاب رہا۔ شیر شاہ سوری 17 مئی 1540 کو ہمایوں کا دلی چھوڑنے کے بعد شیر شاہ سوری نے کسانوں کو خوشحال کر دیا۔ شیر شاہ سوری کا ماننا تھا کہ اگر ملک کو خوشحال بنانا ہے تو پہلے کسان کو خوشحال کرنا ہوگا۔ فصلوں کا لگان، 1 بیگھہ زمین پر 2.5 سیر اناج مقرر کیا گیا جو پہلے 30 حصے پر مشتمل تھا۔ زمین کی زرخیزی کی حساب سے اس کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا اور اپنا اپنا مالیہ مقرر کیا گیا۔ لگان زمین کی پیداوار کے حساب سے مقرر کیا گیا۔ پہلے تو یہ قانون تھا کہ چاہے قحط ہو یا سیلاب، فصل کا خراج ہر حال میں جمع کیا جائے گا۔ کسانوں کا استحصال کرنے والے اہلکاروں کو سخت سزائیں سنائی گئیں اور کھاتہ داروں کے کھاتے چھاپے مار کر چیک کرنے کا حکم دیا گیا۔ چند ہی برسوں میں نہ صرف فصلوں کی پیداوار بڑھی بلکہ کسان بھی خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ شیر شاہ سوری کا کارنامہ جی ٹی روڈ۔ آپ نے صرف 5 برس کی قلیل مدت میں کلکتہ بنگال سے پشاور پاکستان تک ایک جرنیلی سڑک تعمیر کروائی تھی۔ یہ سڑک موجودہ 3 ممالک بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کو آپس میں ملاتی ہے۔ اس روڈ پر 1700 سے زائد سرائے بنوائے گئے جہاں ہندوستان اور مسلمان مسافروں کو الگ الگ قیام و طعام کی سہولیات فراہم کی گئی تھیں۔ سڑک کے گرد سایہ دار درخت لگائے گئے اور ہر 5 کوس کے بعد فوجی چوکیاں قائم کی گئی تھیں۔ مشہور ہے کہ آپ کے دور میں 1 دوشیزہ لڑکی سونا پہنے کلکتہ سے پشاور محفوظ سفر کر سکتی تھی۔ دراصل جرنیلی سڑک کی حفاظت کی ذمہ داری مقامی ذمہ داروں کی تھی۔ اگر کسی ذمہ دار کی حدود میں کوئی واردات ہو جائے تو اس کی سزا اور جرمانہ زمیندار پر عائد ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جرنیلی سڑک موجودہ موٹر ویز سے بھی زیادہ محفوظ تھی۔ شیر شاہ سوری نے معیاری سکے بھی جاری کیے تھے۔
شیر شاہ سوری نے سکوں میں ضروری اصلاحات کروائیں۔ سونا، چاندی اور تانبے کے سکے رائج کیے گئے۔ سونے کے سکے کا وزن 167 گرام تھا، جسے اشرفی کہا جاتا تھا۔ چاندی کے سکے کا وزن 175 گرام تھا، جسے روپیہ کہا جاتا تھا۔ آج پاکستان اور انڈیا کی کرنسی ہے۔ اور تانبے کے سکے کا وزن 332 گرام تھا۔ اسی طرح وزن کا بھی معیار مقرر کیا گیا تھا، جو آج انٹرنیشنل وزن کے معیار کے مساوی تھا۔ میرٹ پر بھرتیاں۔ ہندوستان میں رواج تھا کہ بادشاہ جاگیرداروں کو نجی فوج رکھنے کی اجازت دیتے تھے، جو بوقت ضرورت بادشاہ کے لیے جنگی خدمات دیتی تھیں۔ ہر جاگیردار اپنے منصب کے حساب سے 500، 1000، 5000 اور 10,000 تک فوج رکھ سکتا تھا۔ جاگیردار اس فوج کے اخراجات شاہی ٹیکس دیتے وقت کاٹ لیتے تھے، اس لیے ٹیکس بچانے کے لیے اکثر جاگیرداروں نے کم فوج بھرتی کی ہوتی تھی، مگر کاغذوں میں زیادہ تعداد دکھائی ہوتی تھی۔ شیر شاہ سوری نے اس کا سختی سے تدارک کیا اور پہلی تحریری طور پر ہر سپاہی کا ریکارڈ تحریر کیا گیا اور داغ و چہرہ کا نظام متعارف کروایا گیا۔ گھوڑوں کے لیے داغ اور سپاہیوں کے لیے چہرہ، ان کی شناخت مقرر کی گئی۔ سپاہیوں کی بھرتی کے لیے قابلیت کا معیار مقرر کیا گیا۔ انتظامیہ کے نئے عہدے متعارف کروائے گئے۔ انتظامیہ میں کلرک، چہرے داروں، تفصیلات کی فہرست رکھنے والے، اسب خانہ دار، استبل کا انچارج، تفتنگ دار، اسلحہ کا نگران، کوتوال اور شپدار جیسے عہدے قائم کیے گئے، جس سے امن و امان کا مسئلہ حل ہوا اور مرکز میں حکومت مضبوط ہوئی۔ قلعہ روہتاس شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا۔ جیلم شیر سے چند کلومیٹر دور روہتاس کا تاریخی قلعہ واقع ہے، جو انہوں نے گکھڑوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ اس قلعے میں 1,00,000 فوج قیام کر سکتی تھی۔ گکھڑوں نے ہمایوں کا ساتھ دیا۔ بعد ازاں شیر شاہ سوری نے روات میں قائم گکھڑوں کے قلعے پر حملہ کیا اور سلطان سارنگ خان کو قتل کر دیا تھا۔ روہتاس کا یہ قلعہ بھی گکھڑوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بنوایا گیا تھا۔ شیر شاہ سوری کی موت۔ شیر شاہ سوری کی موت 22 مئی 1545 کو کلنجر کے محاصرے کے دوران بارود پھٹنے سے ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ فتح ہونے تک وہ حالت نزا میں رہے اور فتح یابی کی خبر سن کر جان آفریں کی۔ شیر شاہ سوری نے اپنے حریف بادشاہوں میں بھی عزت پائی تھی۔ ہمایوں انہیں بادشاہوں کے بادشاہ کہا کرتا تھا۔ سوری سلطنت اگلے 10 سالوں میں اسلام شاہ سوری 1545 سے 1554 تک۔ 1545 میں شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد شیر شاہ سوری کا فرزند اسلام شاہ سوری تخت نشین ہوا۔ اسلام شاہ کے خلاف اس کے بھائی عادل شاہ نے بغاوت کی، مگر جنگ میں ناکام ہوا۔ اسلام شاہ بھی اپنے والد شاہ سوری کی طرح ذہین و جرأت مند شہنشاہ تھا۔ اس نے متعدد اصلاحات متعارف کروائیں۔ گرینڈ ٹرنک روڈ پر قائم سراؤں میں پانی، مسجد اور دیگر سہولیات بڑھائیں۔ ناچ گانے کی محفلوں پر پابندی لگا دی تھی اور شاہی طرز کی قیام گاہیں بنانے پر پابندی عائد کر دی۔ اسلام شاہ میں واحد کمزوری یہ تھی کہ وہ درست فیصلہ نہ کر سکتا تھا، اسی لیے وہ صحیح جانشین کا انتخاب نہ کر سکا۔ فیروز شاہ سوری 1554۔ فیروز شاہ سوری کو تخت نشینی کے چند ہی دنوں بعد شیر شاہ سوری کے بھتیجے مبارز خان نے قتل کر دیا تھا اور خود محمد عادل کے لقب سے تخت نشین ہو گیا تھا۔ سکندر شاہ سوری 1555۔ ابراہیم شاہ سوری محض 1 ماہ دلی پر قابض رہ سکا اور فروری 1555 میں آگرہ کے قریب جنگ میں سکندر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست مارا گیا۔ سکندر شاہ سوری نے دلی اور آگرہ کے بعد پنجاب پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، آپ حضرات سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب
چینل سبسکرائب کریں۔